میرا نام قمر زمان ہے، میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں، میرا تعلق لاہور سے ہے۔ حج کی فریضہ ادا کرنے کے لیے میں سراجیہ گروپ کے ساتھ اس مرتبہ 2018 میں حج کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ سراجیہ گروپ کی ایڈمنسٹریشن اور ان کے جو انتظامات ہیں سعودی عربیہ میں وہ انتہائی شاندار اب تک میں نے پائے ہیں۔ خصوصاً میرا پہلا اسٹیج مدینہ میں ہوا۔ مدینہ میں ابرائے مدینہ ایک صف اول کا ہوٹل ہے جو مسجد نبوی کی حدود کے بالکل ساتھ ہے، یعنی ہوٹل سے نکلتے ہی چند قدم سے آپ مدینہ مسجد نبوی میں داخل ہو جاتے ہیں، جبکہ بہت سارے لوگ بہت دور دور سے چل کر مسجد نبوی میں آتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ آسانی ہے کہ اپنے ہوٹل سے ہی نکلتے ہی ہم مسجد نبوی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی آسانی تھی جو کہ ہم نے 3 دن وہاں پہ اسٹے کے دوران انجوائے کیا اس کو، اور خاص طور پہ کھانا ابرائے مدینہ میں جو تھا، جو سراجیہ گروپ نے ارینج کیا، بہت ہی شاندار تھا۔ ہر بوفے میں ہر طرح کے پاکستانی اور عریبین ٹیسٹ کے اور چائنیز ٹیسٹ کے جو کھانے تھے ان کو ہم نے واقعی انجوائے کیا۔ مدینہ میں اسٹے کے بعد جب ہم مکہ میں آئے تو رستے میں جو بسز کا ارینجمنٹ تھا دیٹ واز آلسو ایکسیلنٹ، جس پہ میں شکر گزار ہوں اس گروپ کی ایڈمنسٹریشن کا۔ مکہ میں جب ہم آئے تو یہاں ایک انتہائی قریب ترین ہوٹل جو خانہ کعبہ سے بالکل قریب ہے، 2-3 ہوٹلز میں سے ایک وہ ہوٹل ہے دارالتوحید۔ دارالتوحید ہوٹل کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہوٹل کے جو سیڑھیاں ہیں وہ حرم میں اترتی ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنا قریب ترین ہوٹل یہ ہے۔ لہٰذا وہاں پہ بھی ہم نے اپنے اسٹے کو بہت انجوائے کیا، کھانا ہر چیز ایکسیلنٹ تھی۔ اور پھر ہم العزیزیہ آئے، یہاں شیرٹن ہوٹل جو کہ 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بھی اسپیشلی پاکستانی ٹیسٹ کے جو کھانے ہمیں ملے اس کو ہم نے بہت انجوائے کیا۔ تو یہ حج کے ساتھ ساتھ جو حجاج کرام کی خدمت اس انداز سے انہوں نے کی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ العزیزیہ کے بعد آج ہم منی میں حاضر ہو چکے ہیں۔ وادی منی میں آج ہم پہنچے ہیں، جہاں پہ اس وقت ہم ایئر کنڈیشنڈ خیموں میں سب لوگ آرام فرما ہیں، اور یہاں پہ بھی حیران کن انداز سے بوفے کا ارینجمنٹ جو اس انتظامیہ نے کیا زبردست ہے۔ اور اس میں نہ صرف بوفے بلکہ سنیکس جس میں آئس کریم، کولڈ کافی، ہاٹ کافی، ٹی، کولڈ ڈرنکس، واٹر وافر مقدار میں وہاں پہ موجود ہے، جسے صبح سے اب تک لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ سب زبردست ہے، میں اس کے لیے تھینکفل ہوں سراجیہ گروپ کا۔ حج کے روحانی سفر میں زیارات مقدسہ یقیناً دل موہ لینے والی زیارات، جن میں سب سے بڑی زیارت روضہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جن کے بارے ہم بچپن سے اپنے دل میں پیار محبت لے کر یہاں آج پہنچے۔ تو جب ہم مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا دیدار کیا تو آنکھیں جہاں پرنم تھیں اور جسم پہ جیسے سکتہ طاری تھا، یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے جنہوں نے امت کے لیے اتنی دعائیں کیں کہ ساری زندگی اسی امت کی بخشش کے لیے گزار دی، اور آخری لمحے بھی امت کے ہی خیال تھا۔ تو یہ اس نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضری سب سے بڑی حاضری تھی۔ یہاں بہت سارے لوگوں کو جب ہم نے اس زیارت مقدسہ پر روتے دیکھا تو واقعی ہر ایک اس سے امپریس تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مدینہ کے روزے کے بعد جب ہم زیارات مقدسہ کے لیے یہ سراجیہ گروپ ہمیں لے کر گئے، اور ان میں سب سے پہلے مسجد قباء جو کہ اسلام میں اس کا بڑا مقام ہے، اور ایک نماز کا ثواب 50,000 کے نوافل کے برابر اس کا ملتا ہے۔ وہاں ہم گئے، جو کہ وہاں پہ بھی ہمارے بڑے زبردست
ویوز تھے، بہت لوگوں نے اسے عقیدت اور احترام کی نظر سے وہاں گئے۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے پہاڑ احد، جس کا تذکرہ ہم نے ہر کتاب میں، ہر کلاس میں، ہر جگہ سنا، یہ وہ پہاڑ ہے جو کہ اسلام سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا پہاڑ تھا۔ اس پہاڑ کو دیکھنا ایک شاندار منظر تھا۔ یہیں جنت البقیع کو دیکھا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر مبارک پہ فاتحہ پڑھی۔ یہ بھی یقیناً بڑے ہی شاندار زیارتیں تھیں۔ اس کے علاوہ مسجد قبلہ تین، جہاں پہ قبلہ شریف قبلہ اول سے قبلہ دوم کی طرف مسلمان آئے، تو یہ بھی ایک بڑی ہی شاندار زیارت تھی، جسے سب نے بہت انجوائے کیا، بڑی عقیدت کے ساتھ وہاں نوافل ادا کیے۔ اور اس کے بعد پھر مسجد بلال کی طرف گئے، اور مکہ میں جب آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے عنہا کے نام سے منسوب مسجد عائشہ کو دیکھا۔ اور پھر ہم مکہ معظمہ آئے، تو مکہ معظمہ میں آ کے جو سب سے زبردست نظارہ تھا، یہ وہ تھا جب حرم پاک میں ہم لوگ داخل ہو رہے تھے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ حرم میں جب داخل ہوں گے اور قبلہ شریف پہ ہماری پہلی نظر آئے گی تو ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے۔ تو دعائیں تو ایک نہیں، ہزاروں لاکھوں دعائیں تھیں، اور ان میں سے انتخاب کرنا مشکل تھا کہ کون سی وہ پہلی دعا کی جائے جس کی قبولیت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جائیں۔ لہٰذا اس پہ سب لوگ ایک دوسرے سے مشورے بھی کر رہے تھے کہ ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے۔ یہ وہ منظر تھا جسے دیکھنے سے پہلے ہم کچھ پرجوش بھی تھے، کچھ خوفزدہ بھی تھے کہ ہم پہلی دفعہ قبلہ کو دیکھنے جا رہے ہیں، لیکن یہ زبردست لمحہ تھا، واقعی زبردست لمحہ تھا۔ اس لمحے میں جب ہم قبلہ شریف کی طرف آگے بڑھتے چلے گئے، نظریں جھکائے آگے بڑھتے گئے، تو جب ہم نے نظریں اٹھائیں تو سامنے قبلہ شریف کو پا کر دل میں واقعی ایک لرزہ طاری ہوا کہ یہ وہ گھر ہے عظمت والا جس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے، جس کی طرف منہ کر کے ہم ساری زندگی سے نمازیں ادا کرتے آئے ہیں۔ یہ بہت ہی شاندار لمحہ تھا، اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں یہ لمحہ دیکھنا نصیب کیا۔ 8 ذی الحج پرسوں ہم یہاں ہوٹل سے منی کے لیے روانہ ہوئے، اور منی میں ہم نے رات گزاری، عبادت کی، اللہ کو یاد کیا، اور نیکسٹ ڈے ہماری جو قافلہ تھا وہ میدان عرفات کے لیے روانہ ہوا۔ میدان عرفات یہ وہی میدان جسے سوچتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ وہی میدان ہے جہاں روز محشر سب اٹھائے جائیں گے، اور اللہ اس دن ہر ایک کا حساب کرے گا۔ اور یہ سب سوچتے ہوئے میدان عرفات میں جب ہم سب لوگ پہنچے تو یقیناً ہر ایک مسلمان جو وہاں پہ حج کے لیے پہنچا تھا، تو اس کے دل میں ایک ہی سوال، ایک ہی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روز محشر کو ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عنایت فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو یہ وہ خیال اور یہ دل میں سوچ تھی، یہ ہر ایک کے دعاؤں میں اور ہر ایک کے چہرے سے نمایاں تھی۔ وہاں روح پرور مناظر دیکھنے میں آئے، ہر ایک کا تعلق خدا سے جڑا نظر آ رہا تھا، اور کسی کی پرواہ کیے بغیر ہر ایک اللہ کی طرف رجوع کیے ہوئے تھا، اور وہاں لگ رہا تھا کہ جیسے خدا ہمارے بہت قریب ہے اور ہم اللہ کے بہت قریب ہیں۔ یہ روح پرور مناظر میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ میدان عرفات میں سارا دن تقریباً گزارا گیا، اور مغرب کے بعد ہم لوگوں نے مزدلفہ کے لیے روانگی ہوئی۔ مزدلفہ ایک
وادی ہے جو کہ دو پہاڑوں کے درمیان ہے. یہاں سونے کے لیے کوئی خیمے یا کوئی اور ہوٹلز نہیں تھے، بلکہ عام سڑکوں پہ، زمین پہ، کنکریوں کے اوپر تمام مسلمانوں نے جو حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے ہمارے ساتھ تھے، تو اپنی اپنی بستر وہاں پہ بچھایا، جو کہ ایک بیڈ شیٹ تھی سمپل، وہ بچھایا اور وہیں پہ عبادت شروع کی. وہاں مغرب کی نماز ادا کی اور عشاء کی نماز ادا کی، اور اس کے علاوہ نوافل ادا کیے. اور میدان مزدلفہ کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو عرفات میں قبول کیں، اور ان میں سے ایک دعا جو وہاں پہ قبول نہ ہوئی، تو مزدلفہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہاں پر جب وہی دعا ریپیٹ کی تو اللہ پاک نے وہ دعا بھی اس میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول فرما لی. لہٰذا ہم مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ جو دعائیں کہیں اور قبول نہیں ہوتی تو مزدلفہ کی ان کنکریوں والی پہاڑیوں زمین پہ جب مسلمان آ کے اپنے آپ کو کھلے آسمان تلے ساری رات بتاتے ہیں اور اللہ سے التجا کرتے ہیں تو خدا اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. مزدلفہ کی یہ رات زندگی بھر ہم بھولیں گے نہیں، کیونکہ یہ بڑی ہی ڈیفرنٹ تھی. اس میں ہر امیر غریب، وہ وی آئی پی پیکج یا عام پیکج کے پہ جو بھی شخص یہاں پہ آیا وہ سب برابر تھے. سب کے سب کنکریوں کے اوپر بیٹھے تھے، لیٹے تھے، عبادت کر رہے تھے، اور کسی کے لیے کوئی اسپیشل ارینجمنٹ نہیں تھا. یہ وہ ایکویلٹی تھی جو کہ اسلام کی نمائندگی کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی. تاہم مزدلفہ سے صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہاں ایک دعا کی گئی جو کہ سورج نکلنے تک جاری رہی، اور یہ دعا بھی بہت روح پرور تھی. اس میں تمام حجاج نے خدا سے وہ دعائیں مانگی جو ہماری زندگی کو انتہائی کامیاب بنا سکتی. ان دعاؤں کے بعد مزدلفہ سے ہم روانہ ہوئے اور رمی کے لیے ہم سب لوگ روانہ ہوئے، اور وہاں ایک لمبی واک جو کہ تقریباً 1 گھنٹے پر محیط تھی، 1 گھنٹہ تقریباً جانے کا اور 1 گھنٹہ ہی تقریباً آنے کا. یہ آسان سفر نہیں تھا، لیکن بوڑھے، جوان، بچے، عورتیں، مرد، سب کے سب بڑے پرجوش طریقے سے اس واک کو کرتے ہوئے شیطان تک جا پہنچے اور اسے خوب کنکریاں ماریں اور خدا کی تعریف بیان کی اور اس کو رسوا کیا. شیطان کو رسوا کرتے ہوئے اس پہ کنکریاں 7 کنکریاں ہر ایک نے اس پہ پھینکیں، اور لہٰذا یہ رمی کا ہمارا مرحلہ مکمل ہوا. اس کے بعد ہم لوگ قربانی کے لیے گئے، اور بکرے کی قربانی کے بعد ہم لوگوں نے حلق کروایا اور احرام کھولے، اور آج عید کے کپڑے پہن کر یہاں موجود ہیں. یہ سفر انتہائی خوبصورت ہے اور کبھی ہم اس سفر کو بھول نہیں سکتے. خاص طور پہ سراجیہ گروپ نے اس سفر کو بہت فیسیلیٹیٹ کیا، اور ہمیں یہ حج کے ساتھ ساتھ ایک پکنک بھی محسوس ہوئی.